جس طرح حضور سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابیوں سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح حضور کی اہل بیت ہر نبی کی اہل بیت سے افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور اہل سنت و جماعت یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ میں اور اہل بیت کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعض فرقے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور وہ مسلمانوں کو لڑا کر اپنا مقام بنانے کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کے صحابیوں میں، حضور کے صحابہ میں اور حضور کے اہل بیت میں کوئی جھگڑے تھے، خلافت کا جھگڑا تھا اور باغ فتح کا جھگڑا تھا اور اس بات کا جھگڑا تھا اور اس بات کا جھگڑا تھا۔ دوستو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ سارے ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا بالکل نہیں تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی کوئی جھگڑا پیدا ہوا، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آیا، اس کے سامنے قرآن رکھا گیا، اس کے سامنے حضور کی حدیث رکھی گئی، تو انہوں نے اپنے دل صاف کر لیے اور جو بھی جھگڑے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ دوستو خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے حضور کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تو قرآن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا، ان کا آپس میں اختلاف تھا، تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے ساتھی جو ہیں، جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں تو جو حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ کہ ہم نے اپنے باپ سے قرآن سنا، اس نے اپنے باپ سے قرآن سنا، اس نے پھر اپنے باپ سے قرآن سنا، 14 صدیوں کے بعد ہم تک قرآن پہنچا، اور حضور کے ساتھی وہ ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنا، جن کے درمیان میں قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قرآن نازل، جن کی شان میں قرآن نازل ہوا، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں تو کیا ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ غلط باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کربلا کا آج ذکر ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کے بارے میں، یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ بڑا ہی نازک سوال ہے اور اس سوال سے کئی فرقے پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا پیار تھا، حضور کے صحابہ میں اور حضور کے اہل بیت میں بڑی محبت تھی، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے پر جان قربان کرتے تھے۔ اگر جان ہی قربان کرتے تھے، صحیح ہے، ایسے ہی ہے اگر، تو جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر، مدینہ طیبہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا کی طرف نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی صحابی کیوں نہیں نکلا؟ جی، امام علی مقام کے ساتھ کوئی صحابی کیوں نہیں گیا؟ اکیلا کیوں چھوڑا؟ یہ پیار ہے؟ اگر پیار ہو تو پیار تو یہ ہوتا ہے کہ اکیلے نہ جانے دو، ساتھ جاؤ۔ یہ ایک بڑا تاریخی سوال ہے اور اس کو پیش کر کے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ اور ایک اور فرقہ ہے، وہ اسی جگہ سے، اسی سوال سے دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ اگر یزید اتنا برا تھا جتنا کہ تم کہتے ہو تو اکیلے امام حسین کیوں نکلے اس کے مقابلے میں؟ دوسرے صحابہ کیوں نہ نکلے؟ وہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے والے ہیں. کہتے ہیں اگر یزید اتنا ہی برا تھا تو سارے صحابی کیوں نہیں اٹھے؟ اکیلے امام حسین کو اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ امام حسین کے رستے کو کنڈم کرتے ہیں، امام حسین کے نکلنے کو غلط کہتے ہیں، اور یزید کو برحق ثابت کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ سارے صحابی تو یزید کے ساتھ تھے. تو اس موقع پر یہ بڑا ایک مقام ہے کہ جہاں لوگوں کے قدم پھسلتے ہیں اور لوگ راہ حق سے ہٹتے ہیں. اس سوال کی وجہ سے کچھ یزید کے ساتھی بن گئے اور کچھ جو تھے وہ صحابہ کے دشمن بن گئے. مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ وہ خصوصی انعام والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر انعام فرمایا اور ان کو ادھر ادھر نہیں ہٹنے دیا. وہ صحابہ کے بھی غلام رہے اور اہل بیت کے بھی غلام رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ عطا فرمایا. دوستو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے لوگوں نے ہزاروں خط بھیجے. روایات میں ہے کہ 40,000 خط آئے. اس کو مبالغہ آپ کہہ لیں، 1,000 خط بھی آیا ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ 40,000 خط آئے تھے. چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں میں خط آئے ہوں گے یا ہزاروں میں خط آئے ہوں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہ جاتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن آپ کا جناب گریبان ہوگا، ہمارا معاذ اللہ ہمارا ہاتھ ہوگا. ہم کہیں گے کہ ہم نے بلایا تھا حسین کو لیکن یہ نہیں آیا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کوفے والوں کے خطوں پہ مت جائیں، ان کوفے والوں کے بلانے پر اور ان باتوں پہ مت جائیں. یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ آپ کو بلا کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور کوفے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کے باپ مولا علی شیر خدا کے قاتل ہیں، جن کے ہاتھوں سے آپ کے باپ شہید ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں سے آپ کے بڑے بھائی امام حسن شہید ہوئے ہیں. تو جو لوگ آپ کے باپ کو قتل کر چکے ہیں، آپ کے بھائی کو قتل کر چکے ہیں، وہ آپ کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ مت جائیں ان کی باتوں پر. آپ یہاں رہیں، مکہ مکرمہ میں رہیں. یزید کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی وجہ سے مکہ پر حملہ کرے. کم از کم اس کو مکے کی حرمت کا خیال ہوگا کہ یہاں کعبہ شریف ہے. اس وقت امام علی مقام نے بڑا ہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کے اندر ایک دمبا ذبح کیا جائے گا. حضور نے بات کو اشاروں میں سمجھایا کہ کعبے کے اندر سرکار نے فرمایا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے گا جس سے کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، کعبہ کی عزت کو پامال کیا جائے گا، اور میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا. فرمایا میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا. ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ دمبا بنا دیا جائے، وہ دمبا میں بن جاؤں. اس لیے میں اپنی وجہ سے کہ میں یہاں رہوں، مکہ میں رہوں، اور میری وجہ سے یزید مکے پر حملہ کرے اور مکے والوں کو ستائے اور یہاں خون بہائے اور یہاں خون بہے، میری وجہ سے شہر مکہ کے لوگوں کو تکلیف ہو. فرمایا نہیں، میں یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن اللہ کے حرم کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں.